अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें एक लड़का सवाल करता है कि आप हमेशा कहते हो कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है, जबकि आपके ख़िलाफ़ बहुत से लोगों ने बातें बताई है और लोग कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं हो वगैरह वगैरह। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो वीडियो को पूरी देखें और डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनिए कि वो क्या कहता है इसके बारे में। Dr. Naik, thank you very much for your talk. The question I have is, you profess to be a man of peace. You've spoken very eloquently about the idea of peace in Islam. Peace is written in front of your microphone as you stand there. And I agree with you in many senses. But my question is, why then is your message still seen as so controversial? Why are there figures within the Islamic world, why are there fellow Islamic clerics who see your message and still believe that you are wrong? Why, you've claimed that the Home Secretary has banned you from this country because of a sort of media conspiracy. But why is there a broader sense of discontent with your message? The brother asked a very good question, that why, if I'm a man of peace and I speak about peace, some people are against me, some Muslims, some non-Muslims, the Home Secretary. Brother, you have to understand that any person who's popular, there are bound to be people who are against him, irrespective whether the popular person is doing good work or bad work. And the best example I can give you, that today, according to Michael H. Hart, he wrote a book saying the 100 most influential people in the world history. Though he's a Christian, he put number one most influential human being as Prophet Muhammad, peace be upon him. Today, do you know, though Muslims consider him to be the most important and the most influential person in history, there are many non-Muslims who think the same. But today, if we analyze the maximum books written against any human being on the face of the earth, it is Prophet Muhammad, peace be upon him. The second person he named in his list was Isaac Newton, but because he's not a common man for common human being, he's a scientist. The third person on his list was Jesus Christ, peace be upon him. If we analyze today, the second person in human history who has maximum books written against him, it is Jesus Christ, peace be upon him. Based on this argument, do we have to agree that Prophet Muhammad, peace be upon him, and Prophet Jesus, peace be upon him, they were not good? What we have to realize, when a person gets popular, there are bound to be people against him. And according to the Home Department of UK, when I had come in the year 2009, I was informed by reliable sources that according to the Home Department of UK, the most popular Islamic satellite channel in the world is Peace TV, and the most watched Islamic satellite channel in UK is also Peace TV. Not only is it watched by Muslims, but even watched by non-Muslims. The same report said that the most popular Islamic speaker in the world is Dr. Zakir Naik, and the most popular Islamic speaker in UK is also Dr. Naik. That's the reason the Home Department was requesting me that can I reach out to those Muslims which the UK government cannot. But now, because of the change of government, what I feel, it was more of a political move rather than a legal move. And as maybe they wanted someone popular so that they could pass the message that we are tough against Muslims, and that's the reason what we feel, that we have more faith in the judicial system rather than the political system. I think it was mainly because of popularity, and it was mainly a political move rather than a legal move. And inshallah, God willing, we feel that this exclusion order would be reversed by the Court of Appeal, hopefully. जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब आप थोड़े से मशहूर बन जाते हैं और एक ब्रांड बन जाते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग भी बहुत होंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत से पहले वो मक्का के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, उसको सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम की दावत दी और जब उन्होंने अपने नज़दीक रिश्तेदारों को डराया कि आप इस्लाम कबूल करो और ये मान लो कि अल्लाह एक है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आप कामयाब हो जाएंगे, तो उन्होंने हमारे पैगंबर की बात नहीं मानी और उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी आपके ख़िलाफ़ हो गए। तो जब आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं कि जब आपको शोहरत मिल जाती है तो उसके बाद आपके ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग भी बहुत होंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये जवाब बहुत ज़बरदस्त है कि मैंने इस्लाम की बात की और मैंने ये कहा कि इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है, एक अमन का मज़हब है जो हर तरफ अमन का दर्स देता है
اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں والصلح خیر، والصلح خیر، صلح میں جو ہے نا خیر ہے، اگر آپ صلح رکھیں گے تو آپ کو خیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک پروفیسر میرے خیال سے کوئی عیسائی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور 100 دنیا کے 100 ایماندار ترین انسانوں کے نام لکھے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر دیا گیا ہے، وہ بھی ایک عیسائی نے جو کہ اسلام کا کھلا دشمن ہے، تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دین لایا، جو اسلام آیا، وہ ہر طرف سے کامل، اس میں مردوں کے حقوق، عورتیں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہر ایک انسان کے حقوق جو ہے نا وہ مل جائیں گے آپ کو۔ اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ شودر، برہمن، ایک طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، طبقات سے پاک۔ اس کلمے، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، سب مسلمان آپس میں بھائی۔ جو یہ پیغام دے پوری دنیا کو کہ جس نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی، اور جو یہ پیغام دیتی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کی، یہ پیغام صرف اور صرف اسلام دیتا ہے۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب یہ دعوت نہیں دیتا، اسی لیے ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایک امن کا دین ہے اور امن کا درس دیتا ہے، اور اقلیتوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں آئے اور آپ کے ملک کو ٹیکس دیتا ہو اور آپ کے ملک میں حفاظت سے رہ رہا ہو، تو اس کے مال کی حفاظت بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے بہتر دین اور کون کیا ہو سکتی ہے جو کہ اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے، آپ کے آزاد ہونے کی حفاظت کرے، آپ کے عورتوں کی حفاظت کرے، ہر ایک چیز کی حفاظت کرے، اور آپ کو یہ دعوت اور تبلیغ آپ کو دے، اور آپ کو یہ بات سکھائے کہ آپ انسانیت کی خدمت کرے۔ اور فَكَأَنَّمَا، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت بچائی۔ یہ فقرہ قرآن مجید میں ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور اسلام آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہے، آپ کو یہ بھی سکھلاتا ہے کہ اگر جہاد آپ کا، آپ کے اور غیر مسلموں کے درمیان جہاد آ جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو آپ بچوں کو نہ قتل کرے اور عورتوں کو بھی نہ قتل کرے اور بوڑھوں کو بھی نہ قتل کرے، یہ دعوت بھی دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اسرائیل فلسطین کے اوپر جو ہے نا بچوں کو مار رہا ہے، جوانوں کو مار رہا ہے بے دردی سے، ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اسلام ایک امن کا دین ہے اور امن کا درس دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔